رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام علي الرضا عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني آمن من عذابي. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین کرام، عزیزان سید الشہداء، برادران عزیز، بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے میں نے آپ حضرات کے سامنے جس حدیث مبارکہ اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، اور اس حدیث کو سلسلۃ الذھب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ حدیث اور گولڈن چین۔ سلسلۃ الذھب ان حدیثوں کو کہا جاتا ہے جس میں تمام جو امام ہیں ان سے متواتر ہر امام سے وہ حدیث بیان ہوتی ہوئی چلی آئی ہے۔ تو خود ہمارے اور آپ کے 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے اپنے بابا موسی کاظم سنی، انہوں نے یہ حدیث اپنے بابا امام جعفر صادق سے سنی، انہوں نے یہ حدیث اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سنی، انہوں نے یہ حدیث اپنے بابا سنی، انہوں نے اپنے حدیث اپنے بابا سنی، اور یہ سلسلہ رسول خدا تک پہنچا۔ اب عزیزان محترم، جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی، کہ جو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ ایک اللہ کا قلعہ ہے، فمن دخل حسنی آمن من عذابی، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے امان پا گیا، عذاب سے نجات پا گیا۔ اب عزیزان محترم، اس کا اگر حدیث کا پس منظر دیکھا جائے تو یہ حدیث کس ماحول میں جو ہے امام ارشاد فرما رہے ہیں، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جو کہ بس ذکر مولا ہے اس لیے میں چند معلومات آپ کے خدمت پیش کر رہا ہوں کہ جب امام سرزمین نیشہ پور پر قدم رکھتے ہیں اور جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ امام کی سواری آ رہی ہے
تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ کچھ کتابیں ملتا ہے کہ 20,000، کچھ میں ملتا ہے 30,000، اور کچھ میں ملتا ہے کہ 40,000 راوی وہاں پر اکٹھا ہوئے۔ اور جو معتبر ترین روایت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 20,000 راوی وہاں پر موجود تھے، جو اپنے سینوں کو کشادہ کیے ہوئے تھے اور اپنے قلم کی سیاہی کو روشنائی میں تبدیل کرنے کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے اس محمد کے مبارک زبان سے کلمے ظاہر ہوں اور ہم اسے اپنے سینوں پر جو ہے وہ کندہ کر لیں۔ عزیزان محترم، یہاں پر مجھے ایک بڑا اہم بات یاد آتی ہے کہ تاریخ بھی عجب منظر دکھلاتی ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ اسی محمد کے جد نے قلم کاغذ مانگا تھا، لیکن لوگوں نے قلم کاغذ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آج وہ 8ویں محمد نے ایسا بدلہ لیا کہ ایک قلم کاغذ مانگا نہیں ہے، 40,000 خود بخود آ گئے کہ آپ بولیے تو ہم لکھیں۔ محمد نے مانگا تھا کہ قلم کاغذ دکھاؤ، میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں جس سے تم نجات پا جاؤ گے، لیکن کل تو قلم کاغذ نہ دیا گیا۔ لیکن آج تاریخ نے کیا خوبصورت منظر دکھلایا ہے کہ 40,000 راوی آمادہ ہیں، اٹینشن کی پوزیشن میں ہیں کہ ادھر مولا کچھ کہیں اور ہم اسے لکھیں۔ اب عزیزان محترم، جب یہ مولا امام رضا نے یہ حدیث بیان کی کہ محمل سے پردہ ہٹایا، شور تھا کافی زیادہ کہ یا مولا کچھ ارشاد فرمائیے، کچھ ارشاد فرمائیے، کچھ ارشاد فرمائیے، تو امام نے محمل سے پردے کو ہٹایا اور کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی۔ اب عزیزان محترم، یہاں تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ابھی یہ فقرے جب لوگوں نے لکھ لیے، امام نے ارشاد فرما دیے، پھر محمل کا پردہ بند ہو جاتا ہے۔ چند قدم آگے امام پھر جو ہے بڑھتے ہیں، پھر محمل کا پردہ اٹھتا ہے اور پھر امام کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اما بشروطہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا۔ بھائی اگر اس لا الہ الا اللہ کے قلعے میں تمہیں داخل ہونا ہے اور عذاب سے امان پانی ہے تو فقط لا الہ الا اللہ کہنے سے عذاب سے امان نہیں ملے گی، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ اس قلعے میں داخل ہونے کے بعد اگر تم عذاب سے امان پانا چاہتے ہو تو اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ توجہ چاہوں گا، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ عزیزان محترم، دیکھیے ہماری اور آپ کی زندگی میں شرط، جہاں پر بات شرط کی ہوتی ہے، وہ مرحلے بڑے اہم ہوا کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے بھائی موجود ہیں، ہم نے کہا صاحب ایسا ہے کہ بھائی ایک فلاں کام میرا ہے، وہ آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کر دیجئے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا کام تو میں کر دوں گا لیکن ایک شرط پہ کروں گا۔ بھائی توجہ چاہوں گا، ایک شرط ہے۔ کہا بھائی کیوں؟ کہا وہ شرط ہمیں منوانی ہے، میرے لیے بہت اہم ہے، اگر وہ شرط نہیں ہوگی تو پھر اس کام کا آپ کی کوئی اجرت، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر شرط جو ہے وہ ہیں کون؟ خود امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط میں ہوں۔ اب عزیزان محترم، ٹھیک امام نے ارشاد فرما دیا کہ شرطیں، ان میں سے ایک شرط میں ہوں۔ اگر میری ولایت کا جب تک اقرار نہ کرو گے تو تمہیں لا الہ الا اللہ کہنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اب عزیزان محترم، عذاب سے امان کیسے ملے گی؟ کہا بھائی غدیر کا منظر تھا، رسول خدا نے حاجیوں کو جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلوایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کروایا، اور غدیر قم میں کجاووں کا ایک ممبر بنوایا۔ اچھا، رسول خدا کے زمانے کا، یہ رسول خدا کی زندگی کا آخری حج تھا، بظاہری زندگی کا آخری حج تھا، اور رسول ان سب سے بخوبی جو ہے وہ واقف تھے۔ تو رسول نے اہتمام یہ کیا کہ ان کے کجاوے سب سے پہلے اتروائے جن کو بھاگنے کی زیادہ جلدی رہا کرتی تھی۔ بھائی توجہ چاہوں، ان لوگوں کے کجاووں کو سب سے پہلے جمع کروایا کہ جن کو جانے کی بڑی جلدی رہتی تھی۔ اور اچھا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر اس بات کو آگے سے پیش کرنے سے ایک بات عرض کر دوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے واقعہ اور ایک ہوتا ہے حادثہ۔ توجہ چاہوں گا، ایک ہوتا ہے واقعہ اور ایک ہوتا ہے حادثہ۔ بھائی واقعے میں اور حادثے میں فرق کیا ہے؟ کہ واقعہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پہلے سے معلوم ہو کہ ہاں بھائی یہ ہونا ہے، اور حادثہ جس کی کوئی امید نہ ہو،
اور اس سے حادثے سے انسان کو درد ہو. واقع میں یہ بات کا لازمی ہونا ضروری نہیں ہے کہ واقع سے انسان کو درد ہو, لیکن حادثہ اسے کہتے ہیں جسے انسان کو درد ہو. لیکن تاریخ میں کچھ واقع ایسے ملے جو مومنین کے لیے واقع تھے, منافقین کے لیے حادثے تھے. تاریخ میں کچھ واقع ایسے ملے جو مومنین کے لیے واقع تھے اور منافقین کے لیے حادثے تھے. تو ہوتا کیا ہے, انسان واقع تو جلدی بھول سکتا ہے لیکن حادثات نہیں بھول سکتا. توجہ چاہیے محترم, واقعات انسان جلدی بھول سکتا ہے لیکن حادثات میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حادثات کبھی بھولے نہیں جاتے. اور ان حادثات میں اگر ان کی کوئی چیز شامل ہو, میں توجہ چاہوں گا جانے محترم, اور ایسی چیز جو انہیں ان کی تاعمر یاد دلاتی رہے. کہا بھائی رسول نے اتارا کیا؟ کہا بھائی سب کی اونٹوں کے کجاوے. بھائی توجہ چاہوں گا جانے محترم, سب کی اونٹوں کے کجاوے. اب جان محترم جن کے لیے واقع غدیر حادثہ تھا, جب جب وہ اونٹ پر کجاوا دیکھتے ہوں گے, جن کے لیے واقع حادثہ تھا, جب جب وہ اونٹ کے کجاوے دیکھتے ہوں گے تو ان کے زخم کیا ہو جاتے ہیں, تازہ ہو جاتے ہوں گے. اب اذان محترم لیجئے, رسول نے سب کو جمع کر دیا. اب ادھر رسول نے سب کو جمع کیا, ممبر پہ گئے, کجاووں سے بنا ہوا ممبر, اور ممبر پہ جانے کے بعد کہا, خطبہ آپ حضرات کے ذہن میں ہے کہ کہا اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین, کہ جس جس کا اللہ مولا ہے اس کا میں مولا, ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اور جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا ہے. اب اذان محترم لیجئے, رسول خدا نے یہ اعلان کر دیا. اب وہاں پر منافقین کا مجمع ہے. اب اذان محترم ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ ڈیڑھ سے زیادہ چمچے گرم, لیکن اذان محترم واقع میں منافقین کو بہت ہے غدیر, لیکن یہ جو محاورہ ہے ڈیگ سے زیادہ چمچے گرم, ہوا کیا کہ کچھ ڈیگیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئیں اور حارث نامی چمچہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. میں توجہ چاہوں گا, کچھ ڈیگیں یہ ضلع میں لکھنؤ والوں کی سماعت میں نظر کر رہا ہوں, اور لکھنؤ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہاں کی نقطی بھی مشہور ہے اور یہاں کا نقطہ بھی مشہور ہے. بھائی لکھنؤ کا یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہاں کی نقطی بھی مشہور ہے اور یہاں کی نقطہ بھی مشہور ہے. فیضان محترم تو ڈیگے جو ہیں وہ اپنی جگہ پر رہ گئی, چمچہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. اب فیضان محترم اس نے کہا, چمچے نے, حارث نامی چمچہ جو ہے وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا یا رسول اے محمد, اگر یہ اعلان آپ نے اپنی جانب سے کیا ہے تو نقل کفر نباشت عذاب جو ہے, اور اگر اللہ کی جانب سے یہ اعلان آپ نے کیا ہے تو عذاب مجھ پر نازل ہو. ادھر حارث کی یہ سوال جو ہے, سالہ سائل بعذاب الواقع, کہ سائل کا سوال پورا نہیں ہوا تھا اور عذاب جو ہے وہ آ گیا. بھائی توجہ چاہوں گا جانے محترم, اب جو ڈیگ سے زیادہ چمچے گرم ہے, یہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر ڈیگیں کھڑی ہو جاتی تو حارث کے ساتھ ساتھ وہ بھی مسئلے میں آ جاتی ہے. توجہ چاہوں گا جانے محترم, اگر ڈیگیں بھی کھڑی ہو جاتی تو اس عذاب میں وہ بھی شامل ہو جاتی. لیکن کچھ لوگوں کے لیے عذاب جو ہے وہ لانگ ٹرم بیسس پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ہم ابھی نہیں, تھوڑا انتظار کریے, دیکھ کے جلتے جائیے. اب اذان محترم ایک جملہ کیا کریں, ممبر ہے اور یہاں پر جملے آتے رہتے ہیں, لیکن جملہ ہے تو 9 ربیع الاول والا, لیکن چونکہ تبرہ عبادت ہے تو میں آپ کے اذان عالیہ میں اس عبادت کو, اور عبادت بہتر عبادت وہ ہوتی جو قضا نہ کی جائے, بہترین عبادت وہ ہے جو قضا نہ کی جائے. اب جملہ آگے اذان محترم آپ چاہے جیسے سنیں. اذان محترم ڈیگوں میں جو آگ لگتی ہے وہ اوپر سے نہیں لگتی ہے. کہ بھائی سائل نے سوال کیا اور عذاب, بھائی ممبر کی حرمت کا خیال رکھنا, سائل نے سوال کیا اور عذاب جو ہے وہ
واقع ہو گیا. یہ ہے اذان محترم شرط. اگر اس شرط کو قبول نہ کیا تو پھر لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اب اذان محترم لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ ولایت 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 کہتے رہتے ہیں, یہ کیا ہے ولایت؟ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کی عرض کر دوں کہ جیسا کہ ہمارا ہندوستان جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کے لیے مشہور ہے, انیکتا میں ایکتا, بہت ساری چیزیں, لیکن اور بھی کچھ جو گورنمنٹ کے امور ہیں اس پہ کچھ اور زیادہ مشہور رہتا ہے کہ بھائی ایک صاحب آئے اور رات کے 8 بجے انہوں نے اعلان کیا کہ آج رات 12 بجے سے ہے نا سب کے واقعے میں 8 نومبر اور ابھی گزشتہ کچھ دنوں پہلے کہ آج رات 8 بجے سے 500 کے اور 1000 کے نوٹ جو ہیں وہ چلن سے باہر نہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں. رات کے 12 بجے سے پہلے آپ یوز کر سکتے ہیں, اس کے بعد انویلڈ. اور ابھی ایک مغلا نے جو ہے وہ 2000 کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر دیا. اب اذان محترم ولایت کیا ہے, کس اختیار کو کہتے ہیں, کس اختیار کو ولایت کہتے ہیں؟ سماعت فرمائیں گے. کا سب نوٹ وہی ہے, سگنیچر اسی گورنر کے ہیں, تار وہی لگا ہے, پرنٹنگ وہی ہے, اور جو اس میں اسٹیٹمنٹ لکھا ہوتا ہے کہ میں دھارک کو 500 روپے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں, ویسے ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک, یعنی کہ ہو بہو شکل وہی ہے. وہی توجہ چاہوں گا جانے محترم, لیکن چونکہ اس کا اختیار ہے, توجہ چاہوں گا, اس کا اختیار ہے, اس نے اعلان فقط کر دیا. اب اعلان کرنے کے بعد وہ 500 کا نوٹ نہ رہا, صرف کاغذ کا ٹکڑا رہا. بھائی توجہ چاہوں گا جانے محترم, وہ 500 کا نوٹ نہ رہا, کاغذ کا ٹکڑا رہا. کہ بھائی یہ ہوا کیا, کہ بھائی ایک اعلان سے اس نوٹ کی ویلیو ختم ہو گئی. ایک اعلان سے اس نوٹ کی ویلیو ختم ہو گئی. تو اب جس نے ولایت علی کا اقرار نہ کیا تو گویا اس کی نمازیں صرف شکلن تو نماز ہے, لیکن نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. 500 کے نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب اگر آپ نے یہ کوشش کی کہ اس 500 کے نوٹ کو چلایا یا کہیں استعمال کیا, اس کے بعد اگر آپ نے اس 500 کے نوٹ کو یا 2000 کے نوٹ کو کہیں استعمال کیا تو بھائی عمر قید بھی ہو سکتی ہے, آپ کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے. فیضان محترم اس ولایت علی کا اقرار جو نہ کرے اسے یہاں عمر بھی قید ہے, وہاں بھی عمر قید. بھائی اس کے لیے یہاں بھی عمر قید اور وہاں بھی عمر قید. تو یہ ہے فیضان محترم ولایت. اگر ولایت علی قبول نہیں کی تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. یعنی کہ آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, اور جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کہ خدمت میں ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا مولا یہ بتائیے کہ دین کسے کہتے ہیں, دین خصلتیں کیا ہیں؟ تو مولا نے 5 خصلتیں دین کی بتائی. کا پہلی خصلت کا نام ہے نماز, کا دوسری خصلت کا نام روزہ, کا تیسری کا حج, چوتھے کا خمس, اور 5ویں ہمارے دادا علی کی ولایت. اب اذان محترم جیسے ہی سائل آیا, اس نے سوال کیا تو اس نے اپنے حساب سے اپنے اعتبار سے کہا اچھا نماز تو اللہ کی ہے تو نماز افضل ہوگی نا. مولانا کہا نہیں نماز افضل نہیں. کہا پھر اچھا تو روزہ افضل ہوگا, بھائی انسان صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا کچھ روزے رکھتے ہیں, کچھ فاقے رکھتے ہیں, اور روزے اور فاقے میں فرق صرف ولایت علی کے اقرار اور انکار کا ہے. تو اذان محترم کا روزہ افضل ہوگا, کہ نہیں روزہ بھی افضل ہے. کا اچھا تو پھر حج, بھائی انسان اس پر سفر کر کے جائے گا, طواف کرے گا, صفا مروہ کے درمیان جو ہے دوڑے گا, دوڑ لگائے گا, شیطان کو مارے گا, یہ سارے اعمال کرنے تو حج افضل ہوگا. نہیں. کا اچھا خون پسینے سے کمائی ہوئی محنت کا کچھ حصہ نکالنا, بھائی یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. کا اچھا تو پھر کیا؟ مولا نے کہا کہ ہمارے دادا علی کی ولایت سب سے افضل ہے. اگر ہمارے دادا علی کی ولایت کا انکار کر دیا اور اقرار نہ کیا تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ اگر ولایت کے بغیر نوٹ شکلن رہ جاتی ہے, اسی طرح اگر ولایت کا انکار کر دیا تو پھر عبادت جو ہے وہ صرف شکلن عبادت رہے گی. سلوات پڑھے پر محمد. یہ ہے جانے محترم ولایت. اور ولایت جو ہے
وہ ہمارے یہاں آپشنل نہیں کہ جس کا دل چاہا مانا، جس کا دل چاہا نہ مانا۔ ولایت ہے مینڈیٹری، ولایت ہے واجب۔ اگر یہ اور یہ اتنی واجب تو کیا یہ اوجب ہے، کیونکہ یہ اگر عمل نہیں ہے بھائی، نماز بھی واجب، روزہ بھی واجب، حج بھی واجب، خمس بھی واجب، تو یہ سارے واجب اعمال ہیں نا، یہ ساری چیزیں واجب۔ لیکن اگر ولایت علی کا اقرار نہیں کیا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کا مطلب اگر اوجب کو انکار کر کے پھر واجب بھی کوئی کام آنے والی نہیں ہے، تو بھائی یہ آپشنل نہیں ہے، یہ ہے مینڈیٹری۔ کہا بھائی میں واضح کر دوں، آج کا زمانہ ہے، پڑھا لکھا زمانہ ہے، کمپیوٹر ایرا بولا جاتا ہے، ماڈرن ایرا بولا جاتا ہے، سب کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کمپیوٹر ہے، جسے ہم پاؤنڈ آف کمپیوٹر بولتے ہیں، لیکن عرف عام میں سے موبائل کہا جاتا ہے، سب کے ہاتھوں میں کمپیوٹر ہے۔ اب کہا صاحب جس کے ہاتھوں میں کمپیوٹر ہے، ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے مجمع بیٹھا ہوا ہے، کہا بھائی کوئی فارم بننا تھا، مثلا کہا صاحب پاسپورٹ بنوانا ہے، زیارت پہ جانا ہے، بھائی آپ کمپیوٹر چلا لیتے ہیں، میرا پاسپورٹ ذرا سا فارم فل اپ کر دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے، فارم فل اپ کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں نے پاسپورٹ کا ایگزامپل لے لیا۔ اب عزیزان محترم جیسے ہی ونڈو اوپن کی تو وہاں پر بہت ساری فیلڈز تھیں کہ آپ یہ چیز بھریے، یہ ڈیٹیل بھریے، یہ ڈیٹیل بھریے، یہ ڈیٹیل بھریے، تمام ڈیٹیل آپ بھرنا پڑے گا۔ لیکن عزیزان محترم انہی ڈیٹیلز میں ایک چیز ایسی آتی ہے جہاں پر ایک چھوٹا ستارہ لگا ہوتا ہے، میں توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، ایک چھوٹا سا ستارہ لگا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ایسٹرک۔ ایسٹرک کو جب پڑھا گیا تو اس کا مطلب ہوا لٹل اسٹار۔ تو جب ایسٹرک کو پڑھا گیا تو کہا گیا ایسٹرک کہتے ہیں کیا، لٹل اسٹار۔ اب بھائی میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی فارم بھریے، انہوں نے کہا آپ کا نام کیا، نام بھر دیا، اس کے آگے لگا تھا اسٹار۔ پھر اس کے آگے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں نے نام بتا دیا، اب آگے تھا موبائل نمبر بتانا سب آتا۔ ہم نے بھائی یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، لوگ ہمیں فون کر کے ڈسٹرب کر رہے ہیں، ہم کیوں اپنا موبائل نمبر نہیں دینا چاہتے، آگے بڑھیے۔ وہ آگے بڑھے، پھر اس نے واپس بھیج دیا۔ کہا بھائی آگے بڑھیے، یہ ڈیٹیل مجھے فل اپ نہیں کرنی، میری پرسنل ہے، ذاتی ہے۔ کہا آگے بڑھیے، پھر اس نے واپس بھیج دیا۔ کہا بھائی یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، یہ سبمٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ سیو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہا صاحب یہ جو ستارہ لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مینڈیٹری ہے، اگر آپ نے اس فیلڈ کو فل اپ نہیں کیا تو گویا کہ پورا فارم ہی فل اپ نہیں کیا۔ اگر اس فیلڈ کو فل اپ نہیں کیا تو گویا کہ کوئی فارم ہی پورا فارم ہی آپ نے فل اپ نہیں کیا۔ اب عزیزان محترم اس ترقی یافتہ زمانے میں، اس 21 سینچری میں جو کمپیوٹر کا ایرا مانا جا رہا ہے، ترقی کرنے کے بعد انسان اس ترقی کو عروج پہ پہنچا کہ جب اسے کوئی فیلڈ کو واجب قرار دینا ہوا تو اس نے کسی ستارے کا انتخاب کیا۔ اگر اس نے کسی واجب چیز کو اطمینان بتانے کے لیے انتخاب کیا تو ستارے کا انتخاب کیا۔ آئیے 1400 سال پہلے چلتے ہیں، آسمان سے ایک ستارہ چلا جس کا نام تھا زہرہ، آسمان سے چلا، سیدہ کہنے لگی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی آسمان سے ستارہ چلا، ستارہ گردش کرتا ہوا ہے، اب تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ستارہ میری دہلیز پہ آئے، ستارہ میری دہلیز پہ آئے، ستارہ میری دہلیز پہ آئے، لیکن ستارہ کسی کی دہلیز پہ نہ آیا، صرف اس کی دہلیز پہ آیا جسے علی کہتے ہیں۔ گویا کہ اللہ نے بتانا یہ چاہا کہ دیکھو آنے والے زمانے میں جہاں لوگ ستارہ دیکھیں گے اسے واجب سمجھیں گے، ہم آج دہلی پہ ستارہ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ علی آپشنل نہیں ہے، علی مینڈیٹری ہے۔ اللہ نے دہلی پہ ستارہ اتار کے بتا دیا کہ دیکھو یہاں پر کوئی من مرضی والا کام نہیں، یہ واجب ہے تو واجب ہے۔ عزیزان محترم یہ ہے اہمیت ولایت، اور اگر یہ کار رسالت انجام نہ دے، بھائی اللہ نے کیا کہا، اے میرے حبیب، اے محمد، اگر آپ نے یہ کار رسالت انجام نہ دیا تو گویا کہ کوئی کار رسالت انجام نہ دیا۔ اب عزیزان محترم قرآن میں سورہ رحمان، اس میں اللہ کا ارشاد فرما رہا ہے کہ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. تو عزیزان محترم اگر نعمت کی بات کی جائے ہم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے تو پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کا وجود ہے. بھائی ہمارا علم کہاں اور اللہ کی نعمتیں کہاں. تو پہلے تو ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کر لیں کہ جن جن نعمتوں کو ہم جانتے ہیں. بھائی توجہ جاؤں گا. پہلے تو ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کر لیں جن جن نعمتوں کو ہم جانتے ہیں. کہا اچھا بھائی کون کون سی نعمتیں. کہا اللہ نے ہمیں آنکھیں دی یہ نعمت ہے. اللہ نے ہمیں کان دیے یہ نعمت ہے. اللہ نے ہمیں ہاتھ دی یہ نعمت ہے. اللہ نے ہمیں جسم دیا یہ نعمت ہے. اللہ نے ہوا دی آکسیجن دی یہ نعمت ہے. یعنی یہ تمام چیزیں اب گنائیں گے تو بہت سارے وقت ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں. کہا صاحب یہ ہمارے لیے ہے نعمت. اب عزیزان محترم مثلا میں عارف بھائی کے گھر گیا اور انہوں نے چائے ناشتہ لگایا اور اس کے بعد بھائی نعمت یہ بھی تو ہے نا ٹھیک. اب اس کے بعد جو ہے مثلا انہوں نے اخباریں لگائے چائے کے ساتھ جوڑ دیا ٹھیک بیٹھے کھانے لگے. اب انصاف سے بتائیے کیا یہ گنیں گے کتنے اخباریں کھائے. توجہ چاہوں گا کیا یہ گنیں کتنے بسکٹ کھائے. کہا صاحب کہاں مطلب یہ تو بہت ہی چھوٹی سی ادنا سی اور بہت ہی مطلب کہہ لیں ہماری آپ کی تمام ٹچی بات ہے کہ ایک انسان اگر کسی کو اپنے یہاں مہمان بلائے اور اس کی مہمان نوازی کرے اور اس کے بعد اس کا حساب رکھے. اب لوگ کہتے ہیں صاحب اللہ جو ہے روز جزا حساب لے گا نعمتوں کا. اللہ روز جزا نعمتوں کا حساب لے گا تو بھائی اللہ کن کن چیزوں کا حساب لے گا. کہا کتنی روٹی تابی صاحب نے کھائی 4 کھا گئے. کیوں کھا گئے بھائی ایک دوسرا فلاں محلے میں بھوکا رہ گیا اس کو 2 ہی ملی آپ نے 4 کیوں کھا لی. بہت اچھی بات بھائی توجہ جاؤں گا. کتنا پانی پی لیا آپ نے کتنے پھل کھا لیے کتنے جو ہے بکرے ذبح کر کے آپ نے جو ہے اپنے شکم میں جو ہے کے حوالے کر دیے. تو کیا کہا اللہ ان سب چیزوں کا حساب لے گا. ابھی میں نے ایگزامپل دیا کہ بھائی یہ کیسی بات ہے کہ جو مہمان بلائے توجہ چاہوں گا جانے محترم ہے بھائی یہ دنیا اللہ کے خلق کی ہوئی ہے. اس نے ہمیں وقتی کے لیے بھیجا ہے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی وقتی سفر کے لیے ہم یہاں آئے پھر اس کے بعد انا للہ. تو عزیزان محترم اب وہ کیا ہم سے روٹی کا حساب لے گا کیا ہم سے پانی کا حساب لے گا کیا ہم سے بکروں کا حساب لے گا کیا ہم سے پھلوں کا حساب لے گا کیا ہم سے میووں کا حساب لے گا. کہا نہیں. کہا پھر کون سی ایسی نعمت ہے جس کا اللہ حساب لے گا. آئیے پھر غدیر کی طرف. میں جیسے ہی رسول نے یہ اعلان کیا فوراً جبریل آئے اور آئے کہنے لگے الیوم اتممت علیکم نعمتی. اللہم صلی علی محمد علیکم نعمتی کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر نعمتوں کو تمام کر دیا. اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ غدیر سے پہلے کیا آکسیجن نہیں تھی غدیر سے پہلے کیا روٹیاں نہیں تھی غدیر سے پہلے کیا ہوا نہیں تھی غدیر سے پہلے کیا میوہ جات نہیں تھے لیکن غدیر کے دن نعمتوں کا تمام ہونا یہ بتا رہا ہے کہ افضل ترین نعمت اگر کوئی ہے تو ولایت علی ابن ابی طالب. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. افضل ترین جو نعمت ہے اسے یہ ہے شرط. اگر یہ شرط قبول نہ کی تو کوئی کار نہیں دیا. رسول نے پیغام پہنچا دیا. اب اللہ نے محترم جو یہ سلسلۃ الذہب حدیث ہے اسی کے ساتھ ایک اور حدیث جو بھی سلسلۃ الذہب سے آ رہی یہ رسول نے امام نے کہا ارشاد فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ اسنی فمن دخل اسنی آمن من عذابی. اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے انہوں نے اپنے بابا سے انہوں نے اپنے بابا سے پھر انہوں نے رسول خدا سے اور رسول خدا نے جبریل سے اور جبریل نے لوح محفوظ پر دیکھا اور دیکھ کر یہ پڑھا وہاں پر لوح محفوظ پہ نورانی الفاظ سے لکھا تھا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی آمنا من ناری. اللہم صلی علی کہ ولایت علی ابن ابی طالب میرا قلعہ ہے اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے امان پا گیا. بس آخری ایک واقعہ اور رفت مسائل. اذان محترم مسجد نبوی ہے مجمع کھچا کچ بھرا ہوا ہے
اور صحابہ اکرام سے مسجد سے اچانک ایک طویل قامت شخص جو ہے آیا. اچھا جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے ان میں اکثریت جو تھی ان کی تھی کہ جن کی تلواریں کبھی نیام سے پوری نہیں ہوئی. جن کی تلواریں کبھی پوری نہیں, جب بھی وقت ہے یا رسول اللہ بس اتنی ہے, اس سے زیادہ نہیں. اب انہوں نے جب اس طویل قامت شخص کو دیکھا تو فوراً ہٹ گئے, کہا رسول سامنے ہے, فوراً راستہ دے دیا, کائی کی طرح مجمع پھٹ گیا. وہ آیا, اب آنے والی کیفیت یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے اور آگے کہتا ہے سلام کرتا رسول اللہ, جواب سلام ملا. رسول اللہ نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہا یا رسول اللہ پتہ ہے میں جن ہوں اور آج کا نہیں ہوں, جناب نوح کے زمانے کا ہوں. کہا اچھا تو خیریت بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ واقعہ ایسا کہ جرم میرا بہت بڑا ہے اور اس کی سزا بھی مجھے مل چکی ہے, لیکن میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میں اس عذاب سے جو ہے وہ مبتلا ہو جاؤں, عذاب سے جو ہے وہ میں نجات پا جاؤں. تو رسول خدا نے کہا اور بھی انبیاء آئے تھے, ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ کہا گیا تو تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ جرم اتنا بڑا ہے تو قاضی بھی بڑا ہوگا. میں توجہ چاہوں گا جانے محترم, جرم بڑا ہے تو مسند قضاوت بھی بڑی ہوگی. بھائی جتنا بڑا معاملہ اتنا بڑا کورٹ, بھائی جتنا بڑا معاملہ اتنا بڑا کورٹ. تو اذان محترم کا اچھا تم نے جرم کیا کیا؟ کہا جب جناب نوح نے اپنی کشتی بنا لی اور تمام جو ہے امت اس میں سوار ہو گئی اور ابھی جناب نوح کشتی بڑھنا چاہتی تھی, چونکہ میں نوح نبی اللہ کا دشمن تھا, میں نے چاہا کہ میں نوح کی کشتی کو غرق آب کر دوں. اللہ جانے نوح نے کس کو آواز دی, اللہ جانے نوح نے کس کو آواز دی کہ پانی میں ایک گھوڑ سوار آیا اور اس نے آنے کے بعد میرے ایک ہاتھوں سے میری دونوں کلائیوں کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے رسی کو باندھ دیا. یا نبی اللہ میں بڑے بڑے سورماؤں کے پاس گیا لیکن کوئی اس رسی کو کھول نہ پایا. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ اس رسی کو کھلوا دیں. اب اذان محترم یہ واقعہ بتا ہی رہا تھا, پیچھے سے شور ہوا کہ علی آ گئے, علی آ گئے, علی آ گئے. بھائی اذان محترم اب ادھر اس نے مڑ کے دیکھا, جیسا ہی علی کے چہرے کی طرف نظر گئی فوراً رسول کی پشت کے جانب آ گیا. بھائی جیسے ہی رسول نے یہ ماجرا دیکھا کہ علی کا دشمن اور میری پشت پناہی میں, یہ تو امپاسبل, فوراً پکڑا سامنے لائے. کہا ادھر آ, تو علی کا دشمن ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہی ہوا ہے جنہوں نے میرے ہاتھوں کو باندھا تھا. کہا اچھا ملائک کائنات آئے, کہا یا علی تم نے ان کے ہاتھوں باندھا؟ یا رسول اللہ. کہا ایسا ہے کہ معافی مانگ رہا ہے, اس کے ہاتھوں کھول. مولائے کائنات نے کہا بھائی دیکھیے شرط سے بات کا آغاز ہوا. مولائے کائنات نے کہا بھائی میری ایک شرط ہے یا رسول اللہ خدا, میں اس کے ہاتھوں کو تو کھول دوں گا لیکن شرط ہے میری. رسول اللہ خدا نے کہا علی اپنی شرط بتاؤ. کہا جب تک یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کر لیتا تب تک میں اس کے ہاتھ نہیں کھولوں. لیجیے, اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب مولائے کائنات چاہتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کھول دیں. توجہ چاہوں گا ادھر, مولائے کائنات چاہتے ہیں مولائے کائنات چاہتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کھولیں. فوراً رسول خدا روک دیتے ہیں. کہا یا علی ابھی تمہاری شرطیں پوری ہوئی ہیں, یا علی ابھی تمہاری شرطیں پوری ہوئی ہیں. کہا میری بھی ایک شرط ہے. کہا یا رسول اللہ کیا شرط؟ کہا جب تک یہ علی ولی اللہ کا اقرار نہ کر لے. بھائی توجہ چاہوں گا جانے محترم, جب تک